إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے پڑھیں گے، اور یہ سورہ یوسف کا 6واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر کیسے نکلے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو جیل سے رہائی عطا فرمائی، اور کیسے جیل سے باہر آئے۔ چونکہ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ جو عورتیں جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید میں ڈال دے۔ پھر ان کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اور 2 ساتھی جو تھے ان دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی تھی کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تیرا سر جو ہے وہ پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ ویسے ہی ہوا، اس پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی لگا دی گئی۔ اور دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اسے کہا گیا تھا تعبیر میں کہ تو اپنے بادشاہ کو جا کر جو ہے شراب پلائے گا، اپنے بادشاہ کو انگور کا جوس جو ہے وہ نکال کر پلائے گا۔ وہ پہلے تھا بھی یہی، اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ خادم تھا، اس کو پانی پلایا کرتا تھا۔ تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا تو نے اذکرنی عند ربک، تو نے اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر بھی کرنا ہے۔ فانساہ الشیطان، تو اسے شیطان نے بھلوا دیا، بھول گیا، وہ باہر نکل کر تعبیر پوچھ لی، وقت پر کام تو کرا لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ جا کر کہنا اسے کہ کئی سالوں سے ایک بے گناہ قیدی بھی پڑا ہوا ہے، ذرا اس کی بھی چیک کر لو، اس کو قصور ہو تو سزا دو، بے قصور ہے تو نکال دو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کئی عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہے۔ پھر اس بادشاہ نے خواب دیکھی، قال الملک، یہاں سے اب بادشاہ کی خواب شروع ہو رہی ہے۔ قال الملک، اس بادشاہ نے کہا انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے 7 بقرات، 7 گائیں، سمان موٹی، یأکلہن، کھا جاتی ہیں ان کو، 7 عجاف، 7 پتلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 جو ہیں بالیاں، خضر سرسبز، و اخرى، اور دوسری یابسات، خشک ہیں، 7 بالیاں سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یا ایھا الملا، اے سردارو، اس کے جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان سے کہنے لگا افتونی، مجھے اس کی حقیقت بتلاؤ، اس خواب کے بارے میں اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، لرؤیا تعبرون، خوابوں کی تعبیر کرنے والے، اگر خوابوں کی تعبیر تمہیں آتی ہے تو میں نے یہ خواب دیکھے ہیں، میرے ان خوابوں کی تعبیر تم بتاؤ۔ تو چونکہ تعبیر تو علم والا بندہ ہی بتا سکتا ہے، جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو باتوں کی حقیقت جو ہے اس کی تعلیم دی تھی۔ اب آگے کیا ہے، کسی کو کوئی تعبیر آئے نہ، کوئی پڑھا ہوا ہو تو صحیح۔ اصل آج کل بھی ایسے ہی ہے، بڑے بڑے جو بادشاہ، وزیر، مشیر، ان کے جو ارد گرد رہنے والے وہ بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان کن باتیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم ایسے خوابوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ۔ وقال الذی، اور کہا اس بندے نے، نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قید کے ساتھی تھے، ایک تو مارا گیا، ایک کو کہا تھا یوسف علیہ السلام نے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، لیکن جب خواب سنا تو اسے یاد آیا کہ ایک بندے نے ہمیں بھی تعبیر بتائی تھی، اور ویسے کی ویسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهُ، اور یاد آیا اس کو ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، کہنے لگا میں بتاؤں گا تمہیں بتأویل، اس خواب کی تعبیر، فارسلون، بس آپ مجھے بھیجو۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں، ہمارے لیے سبق ہے،
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں پوچھ کر بتاتا ہوں، پھر بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک قید میں پڑا ہوا ہے ایک بندہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا نیک، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی، ذرا اس کو تو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یوسف کا تذکرہ نہیں کیا، کیا کہتا ہے، انا انبئکم، میں ہی بتاؤں گا تمہیں۔ لوگ بھول جائیں گے کام نکلوا کے، لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی، اللہ کے ساتھ امیدیں رکھنی۔ یہ سورہ یوسف کا اور واقعہ یوسف کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ لوگ تو بھول گئے ہم نے اللہ کے لیے خیر خواہی کرنی ہے انسانیت کے ساتھ۔ فارسیلون کہتا ہے مجھے بھیجو، چلا گیا، اور پھر جب آیا منہ پر کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے۔ منہ پہ آ کے بڑی تعریفیں، ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، منہ پہ تعریفیں اور کسی اچھے بندے کو آگے پہنچنے نہیں دیتے۔ تذکرہ نہیں کیا یوسف کا، آپ منہ پہ آ کے تعریفیں شروع، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے انسان، افتنا، تو ہمیں تعبیر بتا، فی سبع بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان موٹی، یأکلہن، کھا رہی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 پتلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 جو ہے وہ سرسبز بالیاں ہیں، سٹی چھلی جسے کہتے ہیں گندم کی، اناج کی، وہ خضر، وہ سرسبز ہیں، اور دوسری 7 جو ہیں وہ یابسات، وہ خشک ہے۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نہیں کہا کہ اب بادشاہ کو خواب آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی ڈنڈی مار رہا ہے، ارجع الی الناس، میں لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو بتاؤں گا۔ بادشاہ کا ذکر پھر بھی نہیں کرتا کہ یوسف علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ میرا ذکر تو نے کیوں نہیں کیا، دوبارہ مجھے کام نہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں لوگ کس قدر جو ہے وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوا کرتے ہیں، دنیا دار لوگ، دینداروں کی بات نہیں، دنیا دار لوگ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی حد تک تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو دین والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی آخرت کے لیے ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے نا، ہم نے نمونہ ان کو بنانا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، سارے کام انسانیت کی خدمت، اللہ کے دین کے لیے، ان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال، تو یوسف علیہ السلام، مفسرین نے، میں نے پڑھا تو نہیں کہیں، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے، چونکہ خواب کی تعبیر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جس کو خواب آئی ہے وہ اس کے متعلق بھی پوچھتا ہے، چونکہ اگر جو تعبیر بتائی جا رہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ خواب ایک بادشاہ کو آئی ہے نا خواب، اس کی تعبیر اور ہے، وہی خواب اگر کسی غریب آدمی کو آئی ہے اس کی تعبیر اور ہے۔ جب تک خواب دیکھنے والے کے متعلق علم نہ ہو اس کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ تو پوچھا ہوگا کہ کس کو خواب آئی ہے، پھر اس نے بتایا تو کہا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم کاشت کرو گے 7 سال مسلسل، 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے آئیں گے، اور زمین فصلیں بڑی زبردست ہوں گی۔ فما حصدتم، اور تعبیر بھی بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی، ٹھیک ہے، کہ یہ مشکل تم پر آنے والی ہے اور تم نے ساتھ یہ تدبیر کرنی ہے تاکہ تم جو ہے وہ اپنا مستقبل میں اپنا اچھا بچاؤ کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹائم ہمارا کلاس کا سبق کا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔